اپنے بچوں کو حفظ نہ کروانا، بیچارہ بھول جائے گا، قرآن یاد نہیں رہے گا تو خواہ اس کے لیے جانے وبال بن جائے گا۔ اور قرآن حفظ کرنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت موقدہ نہیں، پورا قرآن حفظ کرنا۔ اب سنیں وہ اصل مقصود کہ وہ جو نورانی تاج ہے وہ کیسے شخص کے والدین کو ملے گا، اور یہ جو بات ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا، وہ کیسا شخص ہوگا اور کتنے لوگوں کو لے جائے گا۔ اب ذرا غور سے حدیث سنیں۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداهما حلتين لا يقوم لهما الدرجة فيقولان بما قسينا هذا فيقال بأخذ والدكم القرآن أو كما قال علیہ السلام رواه الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم۔ غور کرنا، یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ قیامت کے دن کیسے شخص کے والدین کو نور کا تاج اللہ پہنائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ حدیث اور یہ فرمان سرکار مدینہ کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے مبلغین ایک طرف کھڑے ہو کے اس حدیث کے خلاف کہیں، ہم ان سب کو جھوٹا کہنے میں تردد نہیں کرتے۔ سرکار کی ایک حدیث کو بھی معاذ اللہ ہم جھوٹا کہہ سکتے، ورنہ بندہ مسلمان ہی نہیں بچتا، بندہ مسلمان ہی۔ یہ پرویزی گروپ کیوں گمراہ ہو گیا؟ منکرین حدیث کیوں گمراہ ہو گیا؟ سرکار کی حدیثوں کا منکر ہے۔ جاوید احمد غامدی بھی اسی کمپنی کا بندہ ہے، اس سے بچیں، یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ لوگ تو اس کو یوں پیش کر رہے ہیں یہودیوں کی ساری سازش۔ جب یہ کسی چینل پہ ہے نا مذہبی سکالر، اس مذہبی سکالر کی شکل دیکھو تو یہودیوں کی شکل جیسی، یہ مذہبی سکالر جاوید احمد غامدی۔ میں نے انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ اس کی آئی ڈی کو چلتے چلتے میں پہنچا، اس سے کسی نے سوال کیا، سنے کتنا بڑا یہ گستاخ شخص ہے۔ کسی نے پوچھا کہ لوگ پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، پڑھو کچھ نہیں ہوتا، لوگ پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، کیا اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے؟ یہ جاوید احمد غامدی کے شائقین کان کھول کے سنو، دو چار جملے انگلش کے یاد کر لینے سے بندہ مذہبی سکالر بن جاتا ہے۔ شکل جس کی یہودیوں جیسی ہو اس کو مذہبی سکالر کا نام دیا جا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے فارغ ہوا، مذہبی سکالر ہے جی۔ عجیب بات ہے جی۔ ایک بندے نے گھر بیٹھ کے ساری طب کی کتابیں پڑھ ڈالی، اس کے بعد اس کو میڈیا پہ چڑھا دیا جائے جی طبی سکالر آ گئے، تو کوئی اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تو تیار نہیں، تم اس کو طب کا سکالر پیش کر رہے ہو۔ اس بیوقوف کو کوئی عالم ماننے کو تو تیار نہیں، تم اس کو اسلامک سکالر کہہ رہے ہو۔ عجیب بات۔ اسلامک سکالر فقط مفتیان اہل سنہ ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا سنیوں کا مفتی ہے وہ اسلامی سکالر ہے، وہ مذہبی سکالر ہے، کیونکہ وہ مہارت رکھتا ہے اسلام میں۔ بھلے اس کو اردو ہی نہ آتی ہو، انگلش تو دور کی بات ہے، اردو بھی نہ آتی ہو، وہ مذہبی سکالر، وہ اپنی مادری زبان میں کلام کرتا ہو، خواہ وہ پشتو میں، خواہ وہ سندھی میں، بلوچی میں، سرائکی میں، پنجابی میں۔ انگلش کا آنا کہاں لکھا ہوا ہے مذہبی سکالر کے لیے ضروری ہے؟
ادھر کہہ رہے ہو اسلام کا اسپیشلسٹ ہے، ادھر کہہ رہے ہو انگلش آنا ضروری ہے۔ اور انگلش اور اسلام کا کیا تک بنتا ہے؟ تو اس کا جواب سنیں اس گستاخ شخص کا۔ کہتا ہے یہ سب من گھڑت کہانیاں، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی کہتا ہے یہ سب من گھڑت ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں، رسول سارے یکساں ہیں، بس ختم، کسی رسول کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ میں نے کہا او بے ایمان، تو چلو حدیث کا تو منکر تھا ہی تھا، اب تو قرآن کا بھی منکر ہو گیا، اب تو قرآن کا بھی۔ دیکھو اللہ قرآن کے 3 پارے کی پہلی آیت، شروع یہی سے ہوتا ہے، اللہ فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب جو بے ایمان کہہ رہا ہے یہ کس سے کہانی ہے، سب جھوٹ ہے، اس نے قرآن کی اس آیت کو جھوٹ کہا کہ نہ کہا؟ تیرے اندر اتنی جرأت ہے تو کسی میدان میں اتر کے آ، گھر بیٹھ کے یہودیوں سے گرانڈے لے لے کے سرکار کی شان میں گستاخی کیے جا رہا ہے، اس سے مذہبی سکالر بنتا ہے بندہ، اس سے یہودیت کا سکالر بنتا ہے بندہ، عیسائیت کا سکالر بنتا ہے۔ منکرین حدیث اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے سرکار کی حدیث کو مانا۔ میں کہہ رہا تھا پوری کائنات کے مبلغین اس حدیث کے خلاف ہو جائیں، ہم ان کی بات ماننے کو تیار، کیونکہ سرکار کی حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی۔ اب سنو، سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قارأ القرآن، جس نے بھی قرآن پڑھا۔ اب دیکھو من حافظ القرآن کے جملے ہی نہیں ہیں، من حافظ القرآن کے حدیث میں جملے ہی، جہاں والدین کو تاج پہنانے کی بات آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا من قارأ جو بھی قرآن پڑھنے والا ہو، جو بھی قرآن کی تلاوت وتعلم، اور قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھے۔ نمبر 1 قرآن پڑھے، من قارأ القرآن، جو بھی قرآن پڑھے ہو مسلمان، وتعلم، علم یعلم تعلیم، سرکار نے فرمایا اور قرآن کے ترجمہ تفسیر کو سیکھے۔ ترجمہ تفسیر اور مفاہیم کو کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ کس کے والدین کو تاج ملے گا؟ اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سرکار نے کتنی شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے، اونچی بولو تلاوت کرنے۔ دوسری شرط ہے قرآن کا علم، قرآن کا مفہوم سمجھنے۔ تیسری شرط جو ان دونوں سے مشکل ہے، فرمایا وَعَمِلَ بِهِ، اور جو کچھ قرآن میں آیا اس کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہو۔ یہ ہے سب سے مشکل کام۔ ایسے نہیں والدین کو تاج مل جائیں گے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ کتنی شرطیں آ گئیں؟ نمبر 1 وہ بندہ قرآن کی، نمبر 2 وہ بندہ قرآن کے مفاہیم بھی جانتا ہو، قرآن کا ترجمہ تفسیر پتہ ہوگا تو عمل کرے گا نا، کیا حلال ہے کیا حرام۔ اور نمبر 3 وَعَمِلَ بِهِ، فرمایا جو کچھ قرآن میں آیا اس کے مطابق زندگی بھی بسر، قرآن کے احکامات کے مطابق عمل بھی، بس فرمایا جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں البس والداہ تاج یوم القیامہ من نور، فرمایا ایسے مسلمان کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کا تاج عطا فرمائے گا۔ کتنی شرطوں والے کو؟ قرآن پڑھتا ہو، قرآن کا ترجمہ تفسیر مفہوم احکامات جانتا ہو، اور ان دونوں سے جو مشکل کام ہے وَعَمِلَ بِهِ، اور قرآن کے احکامات پہ عمل کرتا ہو۔ سادہ لفظ میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ جملہ بول سکتا ہوں، اور سرکار کی سنت کا پیکر ہوں،
سرکار کی سنت کے بغیر قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں۔ جو کہے مجھے نبی علیہ السلام کے طریقے کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ قرآن کی طرف جاتا ہوں، وہ ڈائریکٹ جہنم کو پہنچا، یہ مسلمہ اصول ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے جو حدیث کا منکر ہے، ڈائریکٹ قرآن، ڈائریکٹ اللہ والا ہے، بتا تو صحیح پورے قرآن میں نماز کی رکعتوں کا ذکر کہاں ہے؟ بڑے آئے ہو حدیث کے خلاف بکنے والے، سنت کے خلاف بکنے والے، احکام دیو، بتاؤ، اے پرویزیوں بتاؤ، پورے قرآن سے تم نماز کی رکعتیں نکال کے تو دکھاؤ۔ پڑھنے کا طریقہ بھی آگے ہے، پھر نماز کے مفسدات الگ ہیں، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں الگ ہیں، نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں الگ ہیں۔ کوئی 100 سوال اسی میں ہم تم پہ کر ڈالیں گے، کہتے ہیں جی سنت کی ضرورت نہیں، سرکار کے طریقے کی حاجت نہیں۔ تو جس کو سرکار کی سنت اور طریقے کی حاجت نہیں، وہ یہودیت پہ مرے گا، اسلام پہ اس کو موت نہیں آ سکتی۔ سیدتنا عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا سرکار کا اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا پورا قرآن ہی سرکار کا اخلاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غور کرو، سرکار نے فرمایا جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، یعنی اس کا ترجمہ تفسیر احکامات، وَعَامِلَ بِهِ، اور قرآن پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاجن، ایک تاج عطا فرمائے گا، من نور، جو نورانی ہوگا۔ کتنا نورانی؟ فرمایا ضوءہ مثل ضوء الشمس، فرمایا اس تاج کا اتنا نور ہوگا جتنا اس سورج کی نورانیت ہے، اتنی نورانیت اس بندے کے والدین کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس تاج میں نورانیت ہوگی۔ آگے چلیں، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، سرکار نے فرمایا اس مسلمان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس دن 2 حلے عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ 2 حلے۔ وہ غور کرے جو آج بچوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے انگلینڈ، امریکہ کے گٹروں میں بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، اور جب واپسی آتے ہیں تو شکل و صورت ساری ان جیسی ہوتی ہے، شاید نام کا مسلمان ہوتا، وہ بھی شاید۔ یہ جی بچے کا مستقبل سنوارا جا رہا ہے، اور بے وقوفوں مستقبل سنوارنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ دیکھو سرکار فرما رہے ہیں اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ نور کا تاج دے گا، اور جو قرآن کا عامل تھا، جو قرآن کا قرآن پہ عمل کرنے والا تھا، اس کے والدین کو اللہ قیامت کے دن 2 کیا عطا فرمائے گا؟ حلے، لباس عطا فرمائے گا۔ پتہ ہے کتنے قیمتی ہوں گے؟ فرمایا لا یقوم لہم الدنیا، سرکار نے فرمایا صحابہ پوری کائنات کو بیچ ڈالو، اس کی جتنی قیمت بنے، پوری کائنات، پورے ورلڈ میں جو کچھ ہے سب کی جتنی قیمت بنے، اے صحابہ اس قیمت سے وہ لباس زیادہ قیمتی ہوگا۔ غور تو کرو، یہ ہے مستقبل۔ اور پتہ ہے کس دن یہ شان ملے گی؟ جس دن ہر بے ایمان کی مٹی پلیت ہو رہی، ہر کافر کی مٹی پلیت ہو رہی ہو، جس دن نفسا نفسی کا، بھائیو یہ ابھی عالم دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کے توسل سے اس کے والدین کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ غور کریں، جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، قرآن کے احکامات پہ کیا کرے؟ فرمایا میرا رب ان کو ایسا لباس دے گا حشر کے دن کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس لباس کو خرید نہیں سکتی۔ پورے ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں اندازہ لگائیں، ان سب کو بیچ ڈالیں، وہ اکیلا لباس اس پوری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ آگے چلیں،
فَيَقُولَانْ بِمَا قُسِينَ هَذَا، اس عالم نے، اس عامل قرآن کی امی بھی پوچھے گی. سرکار نے فرمایا اس عامل قرآن کا باپ بھی پوچھے گا کہ آج لوگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے. فَيَقُولَانْ، وہ بول پڑیں گے بِمَا قُسِينَ هَذَا، ہمیں اتنی بڑی شان کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں اتنی بڑی شان. آگے اللہ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا. فَيُقَالْ، سرکار نے ارشاد فرمایا ان کو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلْدِكُمُ الْقُرْآنِ، تمہیں عزت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی قرآن پر عمل کرنے والا تھا. اور ایک حدیث میں یوں آیا، سرکار نے جب اتنے جملے بولے نا، سرکار نے پوچھا صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ تو قرآن کے عامل اور عالم کے والدین کی شان ہے، ذرا یہ بتاؤ خود عالم کو اللہ کتنی شان عطا فرمائے گا. یہ عالم کے توسل